غیب سے دیتا ہے، تو غیب سے لیتا ہے، سجدے میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے، سجدے میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے، سرکار مدینہ کے صدقے میں بنا بگڑی، سرکار مدینہ کے صدقے میں بنا بگڑی، انسان کی قیمت کا گردش میں ستارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے لگا ہوں، آپ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، کچھ اور بھی انوار لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار سر نبیوں میں بجانے والے ان کی، سر نبیوں میں بجانے والے ان کی، بند پر ختم نبوت کی بدستارا، بند پر ختم نبوت کی بدستارا، لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار اور اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا بھی، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا بھی، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا بھی، سب شفا یاب ہو جتنے بھی بیمار، سب شفا یاب ہو جتنے بھی بیمار، لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار گفتگو میں حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میں حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میں بھی میرے آقا کی، گفتگو میں بھی حیا آنکھوں میں
روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ بہارا، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ بہارا، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، اور میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، گوشت لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے، گوشت لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، اے امی ان کا کرم ہے کہ دین کا رہا، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا رہا، اے امی ان کا کرم، ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا رہا، ورنہ دل نے تو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل نے تو کتنے ہی خریدار آئے، لیکن آج حرا سے میری سرکار آئے، رخ پہ نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس نہایت بابرکت اور قیمتی رات میں ہم سب یہاں پر اس رات کی برکتوں کو، رحمتوں کو جمع کرنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ شعبان کا مہینہ ہے اور بالکل نصف شعبان ہے۔
15 شعبان کی رات کو نصف شعبان حدیث پاک میں فرمایا گیا، اور ہم اسے شب برات بھی کہتے ہیں، لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، اور روایات کے اندر اس رات کے اور بھی بہت سارے نامات ہیں۔ لیکن ایک حدیث پاک اس معاملے میں بالکل واضح الفاظ کے ساتھ ہے کہ جس میں لفظ براءت آیا ہے۔ ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہے کہ میں رات کو اٹھی تو میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں تھے، تو آپ کی غیر موجودگی پر مجھے تشویش ہوئی، جو ایک اہلیہ کو، ایک زوجہ کو، ایک بیوی کو یقیناً ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ شوہر کی حاضری اور غیر حاضری کو محسوس کرنا یہ عورت کے ذمے ایک حق ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو ایک پاکیزہ زندگی دی ہے، اس میں بہت سارے گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ایک دوسرے کے وجود اور عدم وجود کا احساس کرنا ہے دوستو۔ اس لیے حدیث پاک پہ غور کرنا ہے۔ اس سے کیا نکتہ ثابت ہوا؟ آج بہت ساری خرابیوں کی وجوہات کیا ہے کہ کوئی کس وقت آیا اور کس وقت گیا اس کی پرواہ زندگی سے ختم ہو گئی۔ لہذا ماں باپ نے اولاد کی پرواہ ختم کی، شوہر نے بیوی کی، بیوی نے شوہر کی، اس کے نقصانات آج اظہر من الشمس ہے، نقصانات بہت زیادہ ہے۔ اس لیے دیکھیں حدیث کی جو گہرائی سے ایک سبق ملتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی اور پاکیزہ ہستی ہو سکتی ہے دوستو؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کے وجود کے نہ ہونے کو آپ کی اہلیہ نے محسوس فرمایا کہ میرے شوہر نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ اس وقت تو رحمت کائنات کو بستر پہ ہونا چاہیے تھا، آپ موجود نہیں ہیں۔ احساس اور فکر کرنے والی بیوی، تشویش ہوئی کہ آپ کہاں چلے گئے، اور فرماتی ہے اسی فکر کے اندر میں گھر سے نکلی، حجرے سے نکلی، اور آپ کی تلاش میں جب نکلی تو مجھے محسوس ہوا کہ بقیع غرقد کی طرف سے، جنت البقیع کی طرف سے ایسی کوئی روشنی سی نظر آ رہی تھی۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، حضور کے روضہ مبارکہ پہ جب سلامی پیش کر کے ہم نکلتے ہیں تو بالکل سینت کے اندر جہاں نظر پڑتی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت البقیع ہے، بقیع کا قبرستان ہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہے کہ جب میں نکلی، سیدھ میں نظر پڑی جنت البقیع میں، ایک روشنی کی سی لکیر نظر آئی جیسے کوئی وہاں پر موجود ہے۔ میں قریب جانے لگی اور مجھے لگا کہ شاید آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی وہاں پر ہیں۔ جیسے جیسے قریب ہوئی تو جو میرا گمان تھا وہ یقین کے اندر تبدیل ہوا کہ واقعی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی۔ آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ تم کیسے؟ کیا تمہیں ایسا لگا کہ میں تمہاری حق کے اندر کوتاہی کر لوں گا، کسی اور زوجہ کے گھر چلا جاؤں گا؟ تمہیں ایسا لگا؟ تو فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ آپ کو نہ پا کر مجھے تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اس لیے میں آپ کی تلاش میں آئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی کہ مجھے نہیں پتہ، آپ فرمائیے۔ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں
بندوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں بندوں کے رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے، اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ پاک جہنم سے جہنمیوں کو اتنی کثرت سے بری کرتے ہیں، نجات دیتے ہیں، جتنا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پر بال ہے۔ میں جو بات جہاں سے شروع کی نا کہ اس کو ہم شب برات کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ اور تعبیر استعمال فرمائی وہ یہ ہے کہ اس رات اللہ پاک جہنمیوں کو اتنی کثرت سے بری کرتے ہیں، اور لفظ بری تو ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں کو عدالت نے باعزت طور پہ بری کر دیا، کیا مطلب؟ آزاد کر دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ تو ایک انسان اگر جہنم سے نجات پالے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے دوستو؟ اور اتنی کثرت سے بری ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہ تعداد کی طرف اشارہ ہو جائے اور میری امت سمجھ جائے کہ رات عام رات نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے عروج کی رات ہے، اور اللہ سے لینے کی رات ہے، اللہ سے فیصلہ کروانے کی رات ہے، تو سمجھانے کے لیے فرمایا جیسے بنو کلب قبیلہ ہے اور اس قبیلے کی بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اس کی تعداد سے بھی زیادہ بری ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہت بڑی رات، بہت بڑی رات ہے، عالی شان رات ہے، اس لیے کہ بحیثیت ایک صاحب ایمان ہونے کے ہمارے لیے حقیقی خوشی، حقیقی نجات، حقیقی سرور اسی وقت اور اسی صورت کے اندر ہے کہ جب مجھے، آپ کو، اس امت کو، ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کے لیے تو آج جنت کا اعلان ہو رہا ہے، جہنم سے برات کا فیصلہ ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو ایک صاحب ایمان کا دل خوش ہو جائے گا دوست۔ تو وہ رات ہے دوستو جس میں جہنم سے بری ہونے کے فیصلے ہونے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا لمشرک او لمشاحن او لقاتل النفس او لشارب الخمر او الزانیۃ او زان او مسبل الازار، فرمایا سب بری ہو جائیں گے، ہاں جو شرک کے گناہ میں مبتلا ہوگا اس کو اللہ اس رات میں بھی نجات نہیں دیں گے، جس کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا کسی کے لیے، اس کو اس رات میں بھی نجات نہیں ملے گی، جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، قتل عمد کرے گا، کسی کے قتل میں شریک ہوگا، اس کے لیے نجات نہیں ہوگی، جو شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوگا، جو شراب کا عادی ہوگا، اس کے لیے نجات نہیں ہوگی، جو بدکاری کے گناہ میں مبتلا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے اس رات کے اندر نجات نہیں ہے، اور وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو، اپنے پائنچے کو، اپنے کپڑے کو لٹکا کے چل رہا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی نجات نہیں۔ کتنی صراحت اور وضاحت فرمائی گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جہاں اللہ کی طرف جانے کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح ان گناہوں کو اپنی زندگی میں تلاش کر کے اس سے توبے کا بھی اہتمام کرنا۔ میں خدا نخواستہ کسی ایسے فعل بد میں، ایسے کسی گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں ہوں کہ اتنی بڑی رات میں، اتنی عظمت والی رات میں، اتنی بخشش اور مغفرت والی رات میں، جب اللہ کی رحمت کا فیضان بہ رہا ہے اور رحمت کی موجیں عروج پر ہے، خدا نخواستہ میں ان میں سے کسی گناہ کی زد میں نہ آ جاؤں۔
ہر ایک اپنے نفس کو، اپنے اندر کو، اپنی زندگی کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہے دوست. آج کینہ، حسد، بغض کتنا عام ہو چکا ہے دوست. اس کو ہم گناہ سمجھتے؟ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے وہ خیالات پکا رہے ہوتے ہیں کہ تصور سے خوف آتا ہے. کسی کی خوشی آج مسلمان سے برداشت نہیں، کسی کی ترقی مسلمان سے برداشت نہیں، کسی کا عروج آج ہماری آنکھوں سے ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اس کڑن میں، اس جلن میں، اس فکر میں ہماری زندگی کے شب و نہار گزر رہے ہوتے تھے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ بغض، حسد، کینہ، اس کے اندر مبتلا شخص یہ در حقیقت اللہ کے فیصلوں پر معترض. بھئی کسی کو اولاد دی تو کس نے دی؟ اللہ نے. کسی کو مال کی وسعت دی تو کس نے دی دوست؟ اللہ نے. کسی کو بڑی رہائش دی، بڑی سواری دی، بڑی گاڑی دی، اچھا گھرانہ دیا، اچھا کاروبار دیا، اچھی زندگی دی. یہ ساری نعمتیں کون سی ذات دے رہی ہے دوست؟ انسان خود کر سکتا ہے دوستو؟ نہیں کر سکتا. تو جب اس کو دی ہی اللہ نے، اور ان میں سے پتہ نہیں اس سے زیادہ نعمتیں میرے پاس ہیں، میرے پاس بھی بہت ساری ہے، اس کے باوجود دوسرے کو دیکھ کر آج ہم کیوں پریشان ہوتے؟ یہی تو کینہ ہے نا. اس گناہ سے کس دن ہم نکلیں گے اور اپنے دل کو کس دن پاک صاف کریں گے؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ایک صحابی آئے مسجد نبوی شریف کے اندر. صحابہ فرماتے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، وہ صحابی آئے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، جوتے ہاتھ میں لیے، کنارے پر رکھ دیے، آ کر اپنے لیے 2 رکعت نفل پڑھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. دنیا میں جنتی، اور اس کی بشارت بھی کون دے رہے؟ وہ لسان نبوت، وہ لسان مبارک جس کی زبان سے مبارک زبان اس دنیا میں نہ آپ سے پہلے آئی نہ قیامت تک آ سکتی. انہوں نے بشارت دی. کیا شان والے انسان. صحابی فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے لگ گیا، ان سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کیا کرتے ہیں. میں اختصاراً عرض کروں تو میں ان کے پیچھے لگ گیا. میں آپ کو اتنی بڑی بشارت، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ کیا عمل کرتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، بس یہ ہے کہ جب رات کو گھر آتا ہوں تو دل میں کسی کے لیے کوئی میل اور کینہ نہیں رکھتا، صاف ہو کے سو جاتا. آج 10 لوگوں کے متعلق میں اپنے دل کے اندر یہ کینے کے جذبات پکاتا ہوں، سوتا بھی اس کیفیت میں ہوں، اٹھتا بھی اس کیفیت میں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اس مفت کی مصیبت سے آج نکلنے کی ضرورت ہے. جو ہم بہت زیادہ بے چین آج ہوئے ہوئے ہیں نا، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اور رات کو نیند مشکل سے آتی ہے، اور یہ ٹینشن کی زندگی جو لے کے جی رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کی زندگیوں کے معاملات پہ نظر ڈالنے کا عمل شروع. اس لیے آج کی رات ہمارے اس بیٹھنے کا مقصد ایک جامع مقصد ہو، رسمی نہیں ہو کہ رسماً چلے بھئی ہر مسجد میں جمع ہے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. ان باطنی امراض سے آج نکلنے کی، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، شراب نوشی ہے، نشہ ہے، یہ چیزیں آج کتنی عام ہو گئی. آج عام ہو گئی. جہاں تھوڑے سے پیسے آئے انسان کے پاس، گناہ کے اسباب ڈھونڈنے کے اندر لگ جاتے، گناہ کے اسباب ڈھونڈ رہے. شراب پینے کو، نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے کو آج مسلمان کچھ سمجھتا ہی نہیں. کھلے عام استعمال ہو رہا ہے، سر عام استعمال ہو رہا ہے. کیوں جی؟
کہتے ہیں اس کے بغیر تو دماغ کو سرور نہیں ملتا، لانگ ڈرائیو ہم کر نہیں سکتے جب تک یہ چیزیں ہم استعمال نہیں کریں۔ اتنی بڑی محرومی ہے دوستو اس رات کے اندر، بدکاری، زنا، اس کے مواقع، اس کے اسباب، اس کی دعوتیں کتنی عام کر دی گئی۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ جس دن سے یہ مصیبت جیبوں میں آ گئی، ہاتھوں میں آ گئی، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ہمارے نوجوان کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کئی دفعہ یہ بات ہو گئی۔ جن کے کام اور ضروری کام ہیں ان کے پاس چھوٹے موبائل ہیں، جو بڑے تجارتی، کاروباری، علمی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسی چھوٹے موبائل پہ، نوکیا کے موبائل پہ گزارا کرتے ہیں، اور جو 13، 14، 15، 16، 25 سال، 30 سال عمر کی نوجوانی کی جو عمر ہے، جن کی اپنی کوئی کمائی نہیں، والدین سے لیتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، انہوں نے ایک اس جیب میں ڈالا ہوا ہے، ایک اس جیب میں ڈالا ہوا ہے، ایک بھی نہیں، دو دو۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ جی میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس کے اندر، میں اپنی فلاں چیز اس کے اندر ہوں۔ موبائل میں اسٹڈی ہے؟ اگر تعلیم اور ایجوکیشن موبائل کی محتاج ہوتی تو پہلے کے سب لوگ جاہل گزرے ہوتے، سب جاہل ہوتے، ان پڑھ ہوتے۔ آج یہ سب چیزیں ہاتھ میں ہیں، لیکن ہمارے تعلیمی معیار کو دیکھیں، تعلیمی نظام کو دیکھیں، تعلیمی ڈھانچے کو دیکھیں، دن بدن زمین بوس ہوتا چلا جا رہا۔ نقل کا رجحان بڑھ گیا، ناجائز طریقوں کا رجحان بڑھ گیا۔ آپ پوچھیں ان بچوں سے نا جو میٹرک اور انٹر کے ایگزامز دے رہے ہیں، ان سے تھوڑا سا ذرا مذاکرہ تو کریں، یہ آپ کو خوب مزوں کے ساتھ اپنے واقعات سنائیں گے کہ ہم جاتے ہیں، 200 روپے دیتے ہیں، سالو پیپر ملتا ہے، ہم حل کرتے ہیں، دے کے ماہر آ جاتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے دوستو؟ تو جب موبائل میں اسٹڈی ہو رہی ہے تو تعلیمی معیار کیوں گر رہا ہے؟ وہاں تعلیم نہیں ہے دوستو، وہاں صرف گناہ سکھائے جاتے ہیں، وہاں نوجوان کی راتوں کو برباد کیا جاتا ہے، ان کو آنکھوں کے زنا میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کو گناہ کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس مصیبت سے نکلنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بچے روئیں گے بھی، یہ چیخیں گے بھی، یہ چلائیں گے بھی، لیکن اگر کچن سے چھری اٹھا کر ماں باپ ان کو پکڑانے کے لیے تیار نہیں کہ بچہ ہاتھ کاٹ دے گا، وہی ماں باپ اس کو چپ کرانے کے لیے موبائل کیوں پکڑاتے ہیں؟ آج ان کو عادی بنا دیتے ہیں، تو وہ 3 4 بجے تک۔ ابھی عصر کے بعد ایک قریب میں ایک ہمارے بڑے بزرگ عالم تشریف لائے تھے مسجد میں، تو عجیب بات فرمایا مسلمان کی جو راتیں اللہ سے تعلق میں گزرتی تھی وہ آنکھوں کی بدکاری میں گزر رہی۔ مسلمان کی تو راتیں عجیب شان والی تھی نا، وہ تو الگ شان والی دعائیں راتیں تھی، ہر گھر سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی، رونے کی آوازیں آتی تھی، تہجد کا معمول ہوتا تھا، مستورات بھی اٹھتی تھی، مرد بھی اٹھتے تھے، نوجوانوں کو محبت سے جگاتے تھے، بچوں پر محنت ہوتی تھی۔ اب ہر ایک نے کروٹ لی ہوئی ہے، یہ چیز ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور بس دیکھ رہے ہیں سب اسی طریقے سے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، باطن کی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے، ظاہر کی صحت اور تندرستی بھی جا رہی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی اتنی بڑی رات میں جب اللہ سے بہت کچھ لینے کا موقع ہے، اور مغفرت اور بخشش کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ جب وہ اس رات میں اللہ پاک کی طرف سے مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کر اس گناہ کے اندر لگنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ در حقیقت آنے والے مہینے کی ایک تیاری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ میں نے 15 شعبان کی رات کے بارے میں غور کیا کہ یہ رات اس امت کو کیوں دی گئی،
تو فرمایا مجھے اللہ پاک نے دل میں یہ بات ڈال دی، سمجھ آ گئی مجھے اس رات کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 15 شعبان کے دن روزہ رکھا، اور اس 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا دوستو، یہ مسنون ہے، بعض علماء نے مستحب لکھا، لیکن ثابت روزہ ہے دوستو۔ 15 شعبان کا روزہ ثابت روزہ ہے، احادیث سے ثابت ہے، لیکن ضروری لازمی نہیں۔ یہ بحث چھوڑ دیں کہ یہ روایت ضعیف ہے یا موضوع ہے یا مضبوط ہے، متصل ہے۔ عوام ان چیزوں کے اندر پڑ گئی کہ بھئی یہ حدیث کس درجے کی حدیث؟ او بابا، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ رمضان کے فرض روزے چھوڑ رہے ہیں، وہ ایک نفلی روزے پہ آ رہے ہیں، اس سے بھی ان کو محروم کر دیں۔ تو 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روزے کو رکھ کر امت کو سمجھایا کہ رمضان کے روزے بھی اسی طرح ہوں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک عمل کی پہلے ایک تصویر آ گئی، اور رات کو معمولات کر کے، تہجد کا اہتمام کر کے، رات کو آباد کر کے اشارہ کر دیا کہ بھائی رمضان کی راتوں میں بھی تمہیں تراویح کے لیے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے کلام کو سننا ہے، جس طرح یہ رات آباد ہو، رمضان کی ہر رات آباد ہو جائے۔ تو بھائی یہ رات اور کل کا دن، یہ تو در حقیقت آنے والے ماہ مبارک کی ایک تیاری کا ایک انداز ہے دوستو، ایک ریہرسل ہے اس کی، ایک موقع ہے اس کا دوستو۔ تو اس لیے جتنا اللہ پاک موقع دے، اس رات میں عبادت کے لیے کوئی متعین، کوئی معہود، کوئی مخصوص کوئی عمل بھی نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ شاید کوئی مخصوص انداز ہو کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے اور اس طرح پڑھنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ نفلی اعمال میں انفرادیت ہے، اکیلے پڑھنے۔ اس لیے ابھی گھروں کو جائیں گے، تسلی کے ساتھ کھانے پینے سے، تقاضوں سے فارغ ہو جائیں گے، وضو کر کے اپنے لیے مصلی بچھا دیں، نوافل پڑھ لیں، جتنی ہمت ہو قرآن پاک رکھ دیں، تلاوت کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، دعا کر لیں، تھوڑا سا مراقبہ کر لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو یاد کر لیں، اور اگر نیند کا تقاضا ہو سنت ترتیب پر سو جائیں، مسنون دعا پڑھ کے آرام کر لیں۔ رات کے آخری حصے میں فجر کی اذان سے پھر آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، پھر تہجد کے مابقیہ نوافل پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ فجر کی اذان ہو، 2 سنتیں پڑھ کر گھر میں سنت پڑھنے کا مزاج بنائے فجر کی، اور پھر مسجد آ جائیں، فجر کی نماز فرض پڑھ کر پھر جا کے پھر اپنے لیے آرام۔ کوئی متعین طریقہ نہیں ہے، جتنا اللہ پاک ہمت دے، توفیق دے، انسان کثرت کے ساتھ اپنے معمولات کو پورا کر لے۔ تہجد کے اندر سب سے افضل رکعتوں کی تعداد کتنی ہے دوستو؟ 8 ہے نا، 8 ہے، سب سے افضل 8 ہے، اور بعض روایات میں آپ علیہ السلام سے 12 رکعتیں بھی ثابت ہیں، 8 اور 12۔ تو انسان ہمت کر لیں۔ میں ساتھیوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ شروع میں وضو کر کے اپنے لیے 4 رکعتیں شروع میں پڑھ لیں، ابھی جا کر جیسے فارغ ہو 4 رکعتوں سے، اور پھر رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کر مختصر کر کے 8 رکعتیں پوری، تاکہ 12 رکعتیں تہجد کی پوری ہو جائے۔ قرآن کی جتنی تلاوت ہو سکتی ہے، اس میں بھی یہ نہیں کریں کہ جی سورہ یاسین شریف اور سورہ واقعہ، ٹھیک ہے وہ انسان اپنے معمولات میں رکھیں، اور مستقل تلاوت کر لے، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے کی تلاوت کر لیں، تسبیح لے لیں، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ لفظ اللہ، جو 5 تسبیحات آپ کو بتائی جاتی ہے، استغفار کی تسبیح، تیسرا کلمہ، درود شریف، پہلا کلمہ اور لفظ اللہ۔ اس کو 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، جتنا سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، یعنی دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، جیسے ہم کرتے ہیں اپنی مجلس ذکر میں، اور یہ تصور کریں کہ یہ جو میرے دل کی جو دھڑکن ہے، دھڑک رہا ہے، یہ حقیقت میں یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ تھوڑا سا اللہ پاک کی طرف یکسوئی کے ساتھ آئے۔
بات سمجھ گئے؟ تو رات کو قیمتی بنا لیں، اور ہمت ہو، کل سہولت ہو، کوشش کریں انسان کل کا روزہ ضرور رکھ لے، کوئی منع نہیں، رکھنے والے پر کے لیے اجر و ثواب ہے، نہ رکھنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہے دوست، اس لیے ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ باقی دوسری بات رہ جاتی ہے قبرستان جانے کا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس رات کو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہاں پر پایا؟ قبرستان میں پایا۔ لیکن یہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 15 شعبان کی رات کو آپ قبرستان گئے، ایک مرتبہ، باقی کسی بھی سال میں ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اس کا التزام نہ کریں۔ التزام اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کسی عمل کو لازمی سمجھ کے کرے، کہ بھئی نہیں گئے، او ہو یہ تو بھئی بڑا غلط ہو گیا، آپ کے مرحومین تو سارے آپ سے ناراض ہو گئے، آپ تو قبرستان ہی نہیں گئے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، اصل مقصود قبرستان جانے کا کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب، ان کو ثواب پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، موقع مل جائے انسان چلا جائے، قبرستان حاضری کے آداب بھی سیکھیں، کس انداز سے جانا ہے، اپنے گھر سے لے کر قبرستان تک۔ ہمارے حضرت والد صاحب بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کامل مکمل مغفرت فرمائے، بچپن سے لیکن تربیت ہوتی ہے نا، ہم جاتے تھے، ہماری دادی کی، نانا کی، نانی سب، اس وقت تو یہ بڑے تھے، اب تو بڑا حصہ چلا گیا، تو ہم تقریباً جمعے کے دن فجر کے بعد ان کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے جاتے تھے، تو ہمیں یاد ہے اس وقت ہم حفظ کر رہے تھے، تو بڑے امام صاحب فرماتے تھے کہ آپ لوگ یہاں سے تلاوت شروع کر دیں قبرستان تک، جتنا آپ لوگ تلاوت کر سکتے ہیں یہاں سے وہاں تک کر لیں۔ ہم تلاوت کرتے تھے، پھر وہاں جا کر جب قبر پہ حاضر ہوتے پھر فرماتے کہ اب سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، اخلاص، درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا کر کے پھر ہم آتے۔ تو یہاں سے جو قبرستان تک کا سفر ہے وہ ہم گپ شپ میں جا رہے ہوتے، یہ کتنا بڑا موقع ہوتا ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہے، اس میں آپ حافظ ہیں زبانی پڑھیں، نہیں تو قرآن ساتھ رکھیں، نہیں تو تسبیحات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ کر وہاں تک پہنچ جائیں، پھر وہاں قبر پہ کھڑے ہو کر کے 2 دفعہ سورہ تکاثر پڑھ لیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورت یاد ہے نا دوست، 2 دفعہ یہ پڑھ لیں، پھر سورہ کافرون 1 مرتبہ، سورہ نصر 1 مرتبہ، سورہ تبت یدا ابی لہب 1 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص 12 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ پھر سورہ فلق 1 مرتبہ، پھر سورہ ناس 1 مرتبہ، اور ان سب کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جن کی قبر پہ اپنے مرحومین، ان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پورے قبرستان والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے اس میں نیت کر لیں دوست۔ بات سمجھ گئے؟ آداب کے ساتھ جائیں، قبرستان میں داخل ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاء اللہ بکم للاحقون، اس طرح زیادہ بات چیت نہ کریں، جب تک آپ قبر تک جا رہے اس بیچ میں کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ تمام اہل قبور کو فائدہ ہو، اور اگر قبرستان جانے کا موقع نہ ہو تو اپنے گھر میں مقام پہ بیٹھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں دوست۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس عمل کے اندر بھی اپنے ذہن میں اپنے دنیا سے جانے اور قبر میں جانے کے احساس کو تازہ رکھیں کہ بھئی آج دیکھیں میں ان کے لیے کر رہا ہوں، ایک دن آئے گا کہ میں بھی یہاں نہیں ہوں گا، میں بھی وہاں ہوں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب میں یاد رکھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد میں، اس کے متعلقین میں ایسے افراد چن لیتے ہیں اس کے لیے جو اس کے لیے پھر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو بلا دیا، سالوں سال گزر گئے، پلٹ کر نہیں گئے، نہ کچھ پڑھا نہ کچھ بخشا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے دوست۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بھئی اس ایصال ثواب کا اہتمام بھی ہو جائے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ بھئی ہر گناہ سے بچنے کا ارادہ، نیت، ہمت ابھی سے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، 15 دن رہ گئے، اور اتنے کم وقت کے بعد اب رمضان کا مہینہ آئے گا، بھئی آج سے نیت کر رہا ہوں کہ ایک نماز بھی باجماعت میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ہاں۔ اور ابھی تک دیکھیں آنکھوں کی یا استعمال میں کمزوری تھی، بد نظری ہو جاتی تھی،
گناہ کے اندر مبتلا تھا، زبان غلط استعمال ہوتی تھی، بھئی آج توبہ کرتا ہوں، جسم کے کسی عضو کو، نہ آنکھ نہ کان نہ زبان نہ شرمگاہ نہ پیٹ نہ پیر، کوئی میرے جسم کا حصہ بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں، تو اللہ سے مانگ لیں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جس طرح اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ وَلَكَ مِثْلُكَ، اے اللہ اس بندے کو بھی یہ دے دے۔ تو ہمارے لیے تو فرشتے کی دعا شامل ہو جائے گی۔ تو بھئی سب کے لیے دعا کریں اور پوری امت کو ان دعاؤں کے اندر شامل کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس اور خواہشات سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اتنی بڑی مبارک قیمتی رات آپ نے ہمیں نصیب کی، ہماری زندگی میں ہمیں مل گئی۔ یا اللہ اس رات میں آپ کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، آپ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، جہنم سے برات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر التجا کرتے ہیں، آپ سے دوستی اور تعلق کی فریاد کرتے ہیں۔ یا اللہ اس فہرست میں نجات پانے والے بندوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی جہنم سے نجات کا فیصلہ فرما دے، ہم سے بھی یا اللہ اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلے کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بڑوں کو، ہماری نسلوں کو اپنی خاص رحمت و شفقت سے اپنی رحمت کے اندر وسیع جگہ نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ شریعت کے ایک ایک حکم پر چلنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے، اور یا اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم تو صرف اسی امید پر آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہماری تو زندگی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ یا اللہ گناہوں کا بہت بڑا بوجھ کندھوں پر ہے، یاد بھی نہیں کتنے کیے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، دن کے ہیں رات کے ہیں، ظاہر کے ہیں باطن کے ہیں۔ یا اللہ آپ کو بھی ناراض کیا، آپ کے مخلوق کے حقوق بھی مارے ہیں، لیکن یا اللہ آج بڑی رحمت کی رات ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے۔ اے اللہ ہم بھی اپنی ایک ظاہری شکل اسی طرح بنا کر ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی رحمت اور مغفرت کا اعلان فرما دے، اسے رضامندی کا یا اللہ اعلان فرما دے۔ یا اللہ سکون، ایمان، راحت اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے، کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے ایمانی سے، بد اعتقادی سے، محرومی سے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، ہماری مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بوڑھے جوان بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ ہمارے خالو جان بیمار ہیں، مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو اللہ پاک ختم فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے اور ہم سب کے رزق میں، روزگار میں، دسترخوان میں، کھانے پینے میں، رہائش میں، سواری میں، اولاد میں، خوشیوں میں، رشتوں میں، نسبتوں میں یا اللہ خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے، بے برکتی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ مسجدوں سے، نیک ماحول سے، نیک مجلس سے، نیک صحبت سے ہمیں ساری زندگی جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
یا اللہ ہمارا جو کراچی کا اجتماع آج سے شروع ہوا ہے، یا اللہ اس اجتماع کو انتہائی درجے میں قبولیت نصیب فرما دے، یا اللہ اس کی تمام حوائج اور ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ ہم سب کو یا اللہ اس اجتماع کی برکتیں اور اس میں شرکت کی سعادت نصیب فرما دے۔ جتنے بندے یا اللہ تیرے دربار میں حرمین الشریفین پہنچے ہوئے ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرما دے، اور یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں بڑے طلبگار ہیں، تڑپ میں ہیں، یا اللہ ان پر اپنے گھر کا، اپنے محبوب کے روزے کا راستہ آسان فرما دے۔ یا اللہ ہر سال ہمیں حرمین کی حاضری نصیب فرما دے، سال میں کئی کئی مرتبہ نصیب فرما دے۔ اپنے گھر کی، اپنے محبوب کی مسجد کی، روزے کی محبت ہر مسلمان کے دل میں راسخ فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فضا میں دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس مسجد اقصیٰ قبلہ اول میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ یہود کو یا اللہ اپنے غیظ و غضب سے نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل کے وجود سے دنیا کے نقشے کو پاک فرما دے۔ یا اللہ مجاہدین کے لشکروں کو ان پہ مسلط فرما دے۔ حماس مجاہدین کی یا اللہ بھرپور مدد و نصرت فرما دے۔ جتنے مسلمان ہمارے بھائی بہنیں بچے اس جہاد میں شہید ہو گئے، یا اللہ تیرے مقام قرب پہ پہنچ گئے، یا اللہ ان کی قربانیوں کے طفیل اس امت مسلمہ کو اس سال پوری دنیا پہ غلبہ و نصرت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما دے۔ ہمیں نیک صالح عادل حکمران اور قیادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے حیائی، بے ستری اور بے شرمی کے فتنوں سے ہم سب کو بالخصوص یا اللہ اس امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو 14 فروری کو بے حیائی کا دن اس مسلمان دنیا پہ مسلط کیا جاتا ہے، یا اللہ اس بے شرمی سے ہم سب کو بیزاری اور نفرت نصیب فرما دے۔ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے دلوں میں اپنے دین کی عظمت پیدا فرما دے۔ اے محبوب کی سنتوں کی عظمت یا اللہ پیدا فرما دے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو یا اللہ پاک اور صاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے بچے بچیاں رشتوں کے منتظر ہیں، غیب سے یا اللہ ان کو جوڑ کے نیک اور مبارک رشتے یا اللہ نصیب فرما دے۔ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ صاحب اولاد کی اولادوں کو یا اللہ نیک فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو اور یہاں چلنے والے تمام سلسلوں کو قیامت تک کے لیے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اس مسجد کو یا اللہ ہدایت کا مرکز فرما دے۔ یہاں سے دین کے ہر شعبے اور ہر سلسلے کو بھرپور انداز سے زندہ فرما دے۔ ہمارے بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ جو اپنی ساری زندگی اور اپنی صلاحیتیں اس مسجد اور محنتوں پہ لگا کے گئے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے۔ ان کے فیض کو یا اللہ تا قیامت جاری و ساری فرما دے۔ ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے، حسد سے، بغض سے، نظر بد سے، سحر اور جادو سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ مسجد میں، مدرسے میں وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔